یہ جو غم ہے اور دل کے غم ہے اور دل کا بوجھ ہے اور دل کا اطمینان نہ ہونا، سکون نہ ہونا، یہ صرف ہمیں نہیں ہوتا، یہ صحابہ کو بھی ہوتا تھا، اور یہ ہر دور میں ہر جو ہے نیک لوگوں کو بھی ہوتا رہا، اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور لوگ ہیں ان کو بھی ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ، ایک بندہ تھا، ایک صحابی تھے جو مدینہ کے صحابی تھے جن کا نام تھا ابو امامہ، وہ مسجد کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا امامہ، اے ابا امامہ، ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاة، کہ اے ابو امامہ، کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی پریشانی ہے تمہیں جس کی وجہ سے تم مسجد میں ایسے وقت میں ہو جو وقت نماز کا نہیں، تم مسجد میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ اس وقت میں؟ تو سیدنا ابو امامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہموم لزمتنی، مجھے بہت سے غم اور فیئر جو ہے وہ مجھے لاحق ہو گئے، ودیون غلبتنی، اور مجھ پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا، یعنی مال کی پریشانی اور اس کی وجہ سے پھر غم، مطلب زندگی بہت مشکل ہو گئی، ٹف ہو گئی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے میں یہاں پہ مسجد میں آ گیا۔ آپ امیجن کریں کہ صحابہ جو تھے جب ان کو پریشانی ہوتی، مشکلات ہوتی اور وہ اس طرح کے غم بوجھل ہوتا تو وہ کدھر رخ کرتے؟ مسجد میں رخ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ نے ہی بھیجا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تو آپ نے کہا کہ افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب اللہ ہمک وقضى عنک دینک، کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ سکھا دوں یا ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر وہ تم کلمات کہو یا وہ دعا کے کلمات تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پیش کرو تو اللہ تمہارے غموں کو تم سے دور کر دے، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری انزائٹی کو تم سے دور کر دے۔ ہموم کہتے ہیں پریشانی کو۔ وقضى عنک دینک، اور تمہارا جو قرضہ ہے وہ تم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، یعنی وہ تمہارا ادا کر دے۔ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں تو اسی غم اور اسی پریشانی میں یہاں پہ موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تم صبح کرو یا شام کرو، یعنی صبح اور شام کے اذکار کے اندر ایک بندے کو دعا پڑھنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے۔ انسان مجبور پیدا ہوتا ہے اور مجبور مرتا ہے، اور جو یہ درمیان کے عرصے کی جو ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم آزاد ہیں، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ اگر ہم کوئی پیسہ کماتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ میرا ہنر ہے جس سے میں نے پیسہ کمایا، حالانکہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جو مہربانیاں ہم نے اپنے اوپر کی ہیں ظاہراً ان کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور دیکھیں کہ وہ ذہن اللہ کا دیا ہوا، ماں باپ اللہ کے دیے ہوئے، عقیدہ اللہ کا دیا ہوا، رزق اللہ کا دیا ہوا، بچے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو انسان کو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان 60-70 سالوں کے لیے اس دنیا میں کسی اور دنیا کا مہمان ہے۔ ہم یہاں کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں اور واپس رب کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ What doesn't kill you only makes you strong، جو چیز آپ کو مارتی نہیں وہ صرف آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب آپ ایک ٹراما سے، ایک شاکنگ ایونٹ سے بہت سکسیسفلی نکل جاتے ہیں، مشکل بڑا ہوتا ہے، ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سچویشن میں، جو ڈپریشن سے گزر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہر وقت اس پہ ڈارک کلاؤڈ چھائے ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پل آن کرنا۔ میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا ایون واش روم جا کے منہ دھونے کا، بس ہمارا دل کرتا ہے ہم لیٹے رہیں۔ تو یہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی واقعے سے، لیکن اگر آپ سکسیسفلی اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا سا اسٹرینتھ پکڑ کے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ آپ کی لائف میں آئے گا نا تو آپ مزید ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس کو فیس کرنے میں، کیونکہ آپ کے پاس اب ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ہسٹری ہے اپنی، آپ کہیں گے کہ یار میں پہلے بھی تو نکلا تھا اس سے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اب بھی نکلوں گا۔ ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیتا ہے، آخر کار تمہارا مددگار اللہ ہی ہے ایٹ دی اینڈ۔
اور وہی تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. اور پھر سورہ زحا کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں کس نے ڈائریکشن دیا آپ کو؟ اللہ نے. تو اب کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ بہت سٹرونگ بات ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اس آیت پہ آ جائیں. اٹ از ناٹ فٹ فار اے بلیونگ مین اور اے بلیونگ وومن. نہیں زیب دیتا ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ان کا کوئی اوپینین ہو. یہ ہے فیصلہ اللہ کا. ہم میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن ہی ہضم نہیں ہونی مومن کی اور مسلمان کی کہ یہ کیا، اس کا مطلب ہم سلیوز ہیں. یہی ہے نا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تم فری ہو، تم بہت اوپینینیٹڈ ہونا چاہیے، تمہارا یہ اوپینین ہونا چاہیے، وہ اوپینین ہونا چاہیے. ٹروتھ تو یہی ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے لوگ ہیں، اور جتنا یہ ہم اپنی جنریشن کو جلدی بتا دیں چاہے ان سے ہضم ہو یا نہ ہو اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت اس پہ کریں. اینڈ ہو ایور ڈس اوبیز، اور اس کے بعد جو بھی ڈس اوبے کرے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو، ہیز سرٹنلی اسٹریڈ انٹو کلیئر ایرر. تو پھر فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ پھر بہت ہی گمراہی کا شکار ہو.